अस्सलाम वालेकुम। नावल सफ़ेद झूठ, अस्कलम निदा हुसैन। इंतबाह। इस किस को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले ये बात वाज़ा की जाती है कि चंद मनाज़िर कारी के लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। ज़हनी बीमारियों, जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद की तरफ इशारा, मौत का तफसीली मंज़र, खौफनाक नफ्सियाती अमराज, ख़ुदकुशी पर कयास और देगर मुश्किल मौज़ूआत का ज़िक्र किया गया है। अल्तमास किया जाता है ऐसे मनाज़िर अपनी ज़िम्मेदारी पर सुने जाएँ। बाब चहरम, पेंडोरा, किस्त नंबर 6। लेकिन क्या नहीं उम्मीद एक बुरी शय, जबकि करवाती है ये तुमसे इंतज़ार और मुशक्क़त और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना, ताकि पाओ तुम एक अच्छी शय। सो बुरों से लड़कर और टूट कर क्या नहीं उम्मीद, मुस्तकबिल की बदबख्ती का इंतज़ार, मगर इसके बाद सुकून पाने के लिए और क्या नहीं उम्मीद। पेंडोरा के मर्तबान से बरामद बदी, हालांकि क्या था पेंडोरा ने एक गुनाह, चाहा था उसने वो जो था मना, और लाई थी वो दुनिया पर आफत। लेकिन अब जब वो मिसर कर दोबारा पैदा हुई है इस नई दास्तान में, एक नए रूप में, एक नए अंदाज में, एक नए अजाब के साथ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये पेंडोरा भी पहली पेंडोरा की तरह करेगी तुम्हें बर्बाद। 11 जनवरी 2:11 PM, डिफेंस पुलिस स्टेशन लाहौर। कमरा था इंस्पेक्टर मिर्ज़ा का तंग ऑफिस। मौजूदा अफराद की तादाद 3। हाई कोर्ट वकील तहा माजिद अबरार के तने हुए जिस्म, हाथ में स्केच पेंसिल थामे कागज़ पर महारत से चलाता बिलकती हुई जान वाला बेटा मोमिन तहा अबरार। इसके अलावा ज़ेब मुजाहिद की रेंज रोवर की सर्विस करने वाला और अदनान उर्फ जेरी नाम शख्स के लिए मोमिन की कार ख़राब करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मकैनिक फवाद काज़मी, और ऑफ कोर्स तपाने वाली फातिहाना मुस्कुराहट और गहरे अज़म व ईमानदारी की तलवार से लेस इंस्पेक्टर हाकिम मिर्ज़ा। एक अंगारा था जो कहानी की टेढ़ी बसात के टेढ़े महरों को वहाँ तक ले आया था जहाँ वो आज थे, बर्बादी के दहाने पर, और बर्बादी लाने वाले कई मील दूर एक तुकोन का हिस्सा बनी मुस्कुरा रही थी। एक अंधेर कमरे में खड़े अपने मुजरिम को सज़ा देकर फारिग हुई। सज़ा देने के लिए मासूम लोगों को मजबूरन अपने साथ हमेशा के लिए नत्थी करते, लेकिन अभी तवज्जो तालिब मनाजिर इस घटन ज़दा छोटे से कमरे ने दिखानी थे, क्योंकि आज मौत अपना घेरा एक शख्स पर तंग करने वाली थी। उसकी नाक बिल्कुल सीधी थी और सीधी करो। फवाद ने कीनातोज़ नज़रें मोमिन के चेहरे पर गाड़े ज़ोर देते हुए कहा, हाँ मोमिन, सीधी नाक ही बनाओ। मिर्ज़ा फाइलों के अंबार के साथ से गुजरता हवलदार से नई चाय का बोसीदा रंगत वाला कप थामते हुए बोला, एक घूंट भरा। तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, लगता है मुझे एक नया आर्टिस्ट हायर करना चाहिए। मोमिन फीका सा मुस्कुराकर अपना चेहरा बनाता गया। होंठ थोड़े भरे हुए, ज़नाना किस्म के नहीं, जैसे फवाद खान के हैं ना वैसे। फवाद ने हथकड़ी लगी कलाई को बीच में घुमाकर थोड़ा सुकून देने की कोशिश की। फवाद खान में ओरिजिनल पीस हूँ, मोमिन ने लकीर खींचते सोचा। फवाद खान जैसे शक्ल से तो माहिरा का बेटा लगता है। मिर्ज़ा ने इसके से ज़्यादा मोमिन के चेहरे को गौर से देखते पुरसोच दिलचस्पी से मूंछें 2 उंगलियों के बीच घुमाई। मोमिन ने सर झटका। मेरे अब्बा अम्मा अपने अपने वक्तों में उन दोनों से बेहतर दिखते थे, वो भी बगैर बुटक्स के। अमीर ज़्यादा शक्ल के अच्छे होते हैं। फवाद ने आंखें बंद करके घूंसे मारने वाले बेरहम का चेहरा याद किया। ऐसा लड़का उसकी बहन के लिए अच्छा रहता। फवाद खान की नई फिल्म का पता है? पूरी पंजाबी में है। मैंने इस सारे फड्डे से पहले देखी थी, और क्या ही बात है उसकी। तू 2 दिन और मेरे साथ रुका होता, फड्डे लफ्ज़ का मतलब समझा देता। मोमिन ने दांत कचकचाए। बोला नहीं, बस सोचता रहा, अगर कम अज़ कम दिल में भड़ास ना निकालता तो अभी उठकर दोनों को कत्ल कर देता। फिर असली FIR दर्ज होनी होती और उसने सलाखों के पीछे बैठे होना था। मिर्ज़ा ने मोमिन पर तीखी नज़रें रखे अलमारी के साथ कमर टिकाई और कप का सिरा लबों से लगाया। वो जैसे मोमिन के जहन में चलते कातिलाना ख्याल पड़ सकता था। मौला जट पुरानी हो गई है। तुमने उसकी हाल ही में आई फिल्म का सुना है? अंदर एक बड़ी वारदात होनी है, लेकिन ओह, तुम तो थाने में फंसे हो, कैसे जानोगे? फवाद से कहते मोमिन की गर्दन के पास झुका और कागज़ पर बने आदमी का आधा चेहरा देखा। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारी मूंछें भी नहीं। मोमिन क्लस कर रह गया। आगे? तुम्हें ये चेहरा ठीक लग रहा है? मिर्ज़ा उंगलियां हवा में मरोड़ता जैसे कुछ गलत दिखने पर सादगी से कह रहा था। हाँ, इसकी नाक थोड़ी ख़राब लग रही है।
فواد نے اپنے کفن میں کیل ٹھونکا۔ مومن کی تنبیہی نظر پر کرنٹ کھاتا واپس پیچھے ہوا۔ وہ اسکیچ جتنا ہو سکے اپنے چہرے سے مختلف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مرزا پچھلے 15 منٹ سے اس کی ہر کوشش پر پانی پھیرتا آیا تھا۔ وہ جبڑے کی آؤٹ لائن تک ترش رکھتے مومن کو اپنی اچھی جینز پر ماتم کرنے کے مقام پر لے آیا تھا۔ کیا تھا جو اس نے منہ پر کوئی ماسک چڑھا لیا ہوتا؟ غصے میں بے وقوفیوں کی طرح پستول لے کر آگے بڑھ گیا اور کئی دن سے چھپا کے رکھے چہرے اس دن فواد کو دکھا دیا۔ حمزہ تو ویسے نہیں چھپاتا تھا، اس کی اپنی احتشام چاچو سے بنتی جو تھی وہ اسے کوئی تھانے والے مسئلہ ہونے پر باہر نکال لیتے، لیکن ابا سے مومن کو کوئی اچھے کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے تو پچھلے تمام سالوں کی کسر پوری کرنے کے لیے اسے 10-20 دن اور یہاں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دینا تھا، بلکہ 10-20 دن تھوڑی 3-4 سال کر دو۔ وہ بھڑکا بھی کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ عدنان نے فواد کے سامنے ایک دمے کا مریض کا حلیہ اپنایا تھا۔ دمے کا مریض جو اصل میں مومن تھا، یہ جانتے ہوئے کہ فواد اگر پکڑا گیا اور اس کی زبان کھل گئی تو وہ مومن کو کھانسنے والے جیری کا ضرور بتائے گا۔ لطیفہ اچھا تھا، مومن کا موڈ نہیں۔ اس کے گال کی ہڈی تھوڑی ابری سی تھی، تھوڑی ایسے ہاں۔ فواد نے ہاتھ چہرے تک لے جاتے کسی ماڈل یا اداکار کی جو لائن کا ایل بنا کر دکھایا۔ مومن نے سفید پڑتی انگلی سے تھامی پینسل اسکیچ پیڈ پر چلاتے اللہ سے صبر کی دعا کی۔ اگر وہ تھانے سے زندہ سلامت باہر نکلا تو عدنان کی آنکھیں نوچ لے گا۔ آنکھیں کالی تھیں، زیادہ بڑی نہیں، چھوٹی بھی نہیں۔ فواد نے مومن کا چہرہ غور سے دیکھتے بتایا۔ دانت جہاں سے نکل گیا تھا ارتضیٰ نے اکھاڑ دیا تھا۔ ادھر درد بہت تھا، ہاں، ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ فضول سی تھی، یعنی ڈرا دینے والی۔ تم نے سیدھی ناک پھر سے ذرا ٹیڑھی کر دی ہے مومن، مرزا نے غیر ضروری تبصرہ کیا۔ اشتعال دلانے کا مقصد واضح تھا۔ میں تمہاری اصلی والی پہلے سے زیادہ ٹیڑھی کر دوں گا، منظور ہے؟ مومن نے تیز لکیریں کھینچی۔ ہاں، یہاں سے سیدھی کرو ذرا۔ فواد کی آواز مومن کے کانوں میں سیسا تھی۔ مرزا نے کپ خالی کر کے انگلی کے اشارے سے حوالدار کو بلایا۔ ایک سموسہ لاؤ۔ وہ سر ہلاتا ٹرے میں کپ لیتے باہر نکل گیا۔ کاش جو مومن نے بھی کھانے پینے کو کچھ منگوا لیا ہوتا، وہ بنا ناشتے کے یہاں آیا تھا۔ بالکل تمہاری جیسی ناک تھی اس کی، آئینے میں دیکھ کر ہی بنا لو، فواد نے بڑا مددگار ثابت ہوتے ہوئے کہا۔ مومن کی بائیں آنکھ پھڑکنے لگی، بالکل اپنے ابا کی طرح جب وہ قتل کرنے کے موڈ میں ہوتے تھے۔ اس کے نازک ہاتھ فواد کے جبڑے سے ٹکرانے کے لیے مچل رہے تھے۔ مرزا اسے ایک ملزم کو گھونسا مارنے پر جیل میں تو نہیں ڈال سکتا تھا نا؟ سر جھٹک کر اپنی منحوس ناک سیدھی کر کے بنائی۔ کہا جو کبھی حمزہ کو توڑنے دی ہوتی۔ 25 منٹ ہونے کو تھے جب فواد ایک دم کھانسنے لگا۔ پانی؟ وہ ہکلایا۔ تھوڑا اور کھانسا۔ آرام سے بیٹھا رہے، مرزا نے بے پرواہی سے کہا، اسکیچ تیار ہونے کے لیے بے صبر۔ مومن فواد کی پھیکی پڑتی رنگت کو بغور دیکھتا، دل میں کچھ غلط محسوس ہونے پر نظر انداز کرتا، اپنا جیل کا پروانہ مہارت سے تراشتا گیا، اپنی ہی شکل کی صورت میں۔ اس ابتری میں ڈھلے آفس کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو کہیں دور سینے پر بازو لپیٹے، کانوں میں ایئرپورٹ لگا ارتضیٰ اسجد اپنے ہیلکس کے ساتھ کھڑا دکھے گا۔ بھوری سنہری رنگت سورج کی روشنی میں چمکتی ہوئی، آنکھوں پر لگے شیڈ چہرے کے تاثرات پوشیدہ رکھے، فلنل جیکٹ اور کیمل رنگ پینٹس میں ملبوس، ضرورت سے زیادہ وجیح لگتا۔ وہ سنجیدگی سے دوسری جانب ایک پرجوش ملائکہ کی بات سن رہا تھا۔ وہ دونوں خطا کار ہے، ملائکہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، لیکن وہ متجسس تھا۔ نیت اور ارادے کے ٹکراؤ کے تھیم والا پلاٹ، واہ! تبھی مرزا کا حوالدار اسٹیشن کے اندر سے ہڑبڑاتا ہوا آیا۔ وہ اپنے گناہ مانتا ہے، ملائکہ کی آواز میں اس کی کھنکتی ہوئی خوشی بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنے گناہ جانتی تک نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے سامنے بھاگ کر آئے کھڑے آدمی کو بے نیاز 2 انگلیوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جو گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو خرید رکھا تھا اپنے مطلب کی معلومات لینے کے لیے، لیکن ملائکہ کی بات بہت زیادہ ضروری تھی۔ مجھے اپنی کہانی کا ولن مل گیا ہے، میری کہانی میں ولن اور ہیروئن ایک ہی ہے، ملائکہ کہتے ساتھ ہی خاموش پڑ گئی، اس کی رائے کی منتظر۔ کئی ماہ بعد وہ واقعی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے جملے مکمل کرنے کی دیر تھی کہ ارتضیٰ نے بھورے ونگ ٹپس کو زمین پر مسلا، الفاظ تلاشے۔ ملائکہ! مرزا کا سموسہ پکڑے حوالدار جو آدھے راستے میں اس کے آفس کا منظر دیکھتا باہر بھاگا تھا، گہرا سانس لیتے بولا۔ فواد! وہ اس کے ہاتھ سے سموسوں کی پلیٹ گر گئی۔ آئی کہتے ارتضیٰ نے الرٹ انداز میں کال کاٹی، اعتماد سے قدم آگے لیا، ہاتھ نامحسوس انداز میں پینٹ کی جیب تک گیا۔ اس نے پڑے اسکرو ڈرائیور کو چھوا جس سے آج صبح ماں کو ایک پرانا ڈیسک ٹھیک کر کے دیا تھا۔ وہ بندہ فواد، وہ مر گیا ہے؟ ارتضیٰ نے درستی سے کہا۔
اگر فواد مرا نہیں تھا اور اس شخص نے کسی بےایمانی بات کے لیے اس سے کال کٹوائی تھی تو آج وہ ایک قاتل بننے والا تھا۔ حوالدار سے سوائے سر زور زور سے اسبات میں ہلانے کے اور کچھ نہیں کیا گیا۔ زیادہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک 3 منٹ پہلے کہ مرزا کے آفس واپس چلو۔ اگر آہو فغان بھری کوششوں کو انسنا کر دو، آنکھیں بند کر کے راہداری عبور کرو، پھر دروازے سے جھانکو تو تصویر بناتا مومن بری طرح کھانستا فواد اور بے اثر مرزا کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ تم اپنا منہ بند کرو گے؟ مرزا نے بدمزگی سے اس سے کہا۔ فواد نے کھانسنا نہیں چھوڑا۔ مومن کو اپنی سفید شرٹ پہ اس کی تھوک گرتے محسوس ہوتی تو برہمی سے توجہ وہاں کی، لیکن وہ تھوک نہیں تھی، وہ خون تھا۔ اس نے اسکیچ پیڈ کو دیکھا، اپنے بنائے گئے آدھے چہرے پر خون گر چکا تھا۔ سی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور پھر اس کی نظروں کے سامنے فواد ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اپنا گلا زور سے پکڑے کھانستا گیا، خون تھوکتا گیا، اس کے منہ سے کچھ سفید روئی کے گالوں جیسا بہتا گیا۔ چہرے کا رنگ زخموں سے گہرا نیلا جامنی پڑتا گیا، میلی قمیص خون آلود ہوتی گئی۔ مرزا دروازہ کھول کر بلند آواز میں چلاتا اپنے سپاہیوں کو آوازیں دے رہا تھا، مگر تھانے کے شور میں اس کی آواز دب جاتی تھی۔ فواد ابھی بھی کھانس رہا تھا، آنکھیں باہر آنے کو تھیں، اس سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ کی نسیں ابھر رہی تھیں، گلا پھٹنے کی سی آواز بڑھتی گئی اور پھر اس کی نگاہیں کرسی پر جمے مومن پر کڑ گئیں۔ پہلا تاثر کچھ ایسا تھا، تکلیف میں، درد سہتے قابو سے باہر، بھیگتی آنکھیں، موت سے خوف زدہ بے یقین، اور سب سے زیادہ ملامتی۔ آخری تاثر کچھ ایسا تھا، بے خیال، خالی، ختم، بے تاثر۔ وہ ایک گیت تھا، وحشت کا۔ 7 جنوری، رات 1 بجے۔ مقام تھا ابرار منزل، کردار تھا مومن ابرار۔ وہ قبرستان سے واپس آیا تھا، وہ یا تو رات دیر سے وہاں جاتا تھا یا صبح سویرے، سورج نکلنے سے پہلے۔ وہ سورج کی روشنی میں قبرستان کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ واپس آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، جو تھا تو ایک گیسٹ روم، لیکن فی الحال اس کا اپنا تھا۔ بستر میں اپنے جوتے اتارے بغیر ڈھہ جاتے اس کی فوراً آنکھ لگ گئی تھی، اور جتنی جلدی وہ گرا تھا اتنی ہی جلدی اٹھ گیا، اپنے اوپر سے کمبل سرکاتے، جس میں جانے کب نیند میں آگے پیچھے گھوم کر پھنس گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا، پسینے سے شرابور جسم، ہلکا ہلکا لرزتا وجود، بند ہوتا ہوا سانس۔ یار، ایک ایزما اٹیک برداشت کرنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ انہیلر کے لیے آگے پیچھے ہاتھ مار کر اسے پکڑ کر منہ سے لگایا اور گہرے گہرے سانس کھینچنے لگا۔ آنکھیں مسلتے سائیڈ میز سے فون اٹھایا، اسکرین روشن کرتے اس کے کونے پر نمبر دیکھا، رات 1:11۔ وہ 2 گھنٹے سویا رہا تھا، کراتا رہا تھا۔ اس نے نم آنکھیں صاف کرتے ناک سے ایک نم ہی سانس کھینچا۔ اس نے خواب میں ان دونوں کو دیکھا تھا، مومن کی زندگی کی دونوں سب سے بڑی ہاریں، بدترین یادیں، 2 آسیب، اس کی ملامت کرتی ماں، روتی ہوئی بہن، ایک سفید کمرہ۔ شاید وہ اسے کوس رہی تھی، ایک برا بیٹا ہونے پر، ایک مایوسی ہونے پر، یا شاید مروہ اس پر چلا رہی تھی، ایک برا بھائی ہونے پر، ایک برا انسان ہونے پر۔ پھر اس کی ماں کے سینے میں گولی لگ گئی، ٹھیک بیچوں بیچ خون پھیلاتا۔ پھر ایک دم وہ ایمان کی بالکنی پر تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مروت کو وہاں سے کودنے سے روک پاتا، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے روتے ہوئے گر گئی تھی۔ ماس کے زمین کو چھونے کی آواز، ہڈیاں ٹوٹنے کی کریک، اور اپنے کان سن کر دینے والی چیخیں اسے آج تک نہیں بھولی تھیں۔ اس نے اپنے اندھیر کمرے میں لیمپ جلاتے پسینے سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس گھر میں وہ کبھی بھی ایک رات سکون سے نہیں گزار سکتا تھا، یہ مومن ابرار کے گناہوں نے طے کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد واش روم میں واش بیسن پر سر جھکائے اس نے اپنے چہرے اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے، 1 بار، 2 بار، اور پھر وہ ایسا کرتا ہی چلا گیا، یوں جیسے سر میں گونجتی نسوانی آوازوں کو روک دینا چاہتا ہو، ذہن سے دھو دینا چاہتا ہو۔ سیدھا کھڑا ہوتے اس نے زرد روشنی میں آئینے میں چمکتا اپنا عکس دیکھا، سرخ متورم آنکھیں، ہلکی بڑی شیو، ماتھے پر گرتے بکھرے بال اور بھیگا ہوا چہرہ، جس سے نیچے گردن اور سینے تک پانی کی مہین لکیریں بہہ رہی تھیں۔ آئینے میں دکھائی دیتے سفید پڑتے گندمی چہرے والا مرد کی وجاہت کو اس کی ہیجان اور خوف دھندلا نہیں سکتے تھے۔ وجیح نین نقش کو ایک عجیب نفرت سے دیکھتے وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک عادت تھی اور وہ ہمیشہ ایسے ہی بے بس ہوتا تھا۔ خود سے نفرت کرنا ایک آسان کام تھا بجائے اس کے کہ کسی اور سے کی جائے۔ پیروں میں گھر کے سلیپرز پہنتے اس نے الماری کھولی اور ایک نئی شرٹ نکالی جو پہن رکھی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی گیلی تھی، اور کوئی اور چاہے جو مرضی سوچے، وہ سردی میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم ابھی نہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ پرانی شرٹ کو اتار کر پاس ایک کرسی پر پھینک دیا، اب کی بار نیلے رنگ کے ایک بٹن اپ کو
پہنتے اس نے ایک نظر خراب ہوئے کمبل اور بستر کی چادر پر ڈالی، پھر یہ سوچتے کہ اسے فرق نہیں پڑتا، وہ ایک بھورا سویٹر نکال کر اسے اپنی شرٹ پر چڑھاتے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ٹھنڈی ہوا کے بعد شاید وہ اپنے کمرے کا حلیہ درست کرنے واپس آ جائے، پھر ابھی اس کے اندر کی وحشت اور قابو میں نہ آتا سانس مجبوراً اس کے قدم باہر لے گئے۔ تاریک راہداری میں وہ بنا چاہ پیدا کیے چل رہا تھا، اسے سب راستے حفظ تھے جیسے کل کا ہی دن ہو جب وہ یہاں مستقل رہا کرتا ہو، حالانکہ وہ کئی سال بعد اس گھر میں دوبارہ رہنے آیا تھا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ذہن میں اس کی سنہری آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ مروارید ابرار، وہ اس کی بہن تھی اور سب سے اچھی دوست۔ اس کو کھو دینا اپنی ماں کو نئے سرے سے کھو دینا جیسا تھا، اور مومن اسے ہر چند دن بعد ایسے ہی کسی خواب میں بے اختیاری کیفیت میں کھو دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے ہولناک منظر جسے 3 سالوں سے بار بار بغیر رکے وہ ایسے ہی برے خوابوں میں دیکھتا آ رہا تھا، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس کی دنیاوی جہنم، ایک سفید بے حد روشن برفیلی سرد آگ سے لیس جہنم۔ نفرت تھی اسے اس خواب سے، اس کبھی نہ چھوڑ کے جانے والی یاد سے۔ مومن سے زندگی میں ایک بار سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے چھن گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اپنی ناکامی کو ذہن میں محفوظ کسی بھی غیر متوقع رات کو دیکھنا اسے نئے سرے سے موت کا احساس دلاتے تھے۔ کیا ایسا ہوتا ہے مرنا، جب سانس نہ آئے، تحریک ایک امر محال ہو اور موت تک پہنچانے والا ایک عمل زوال ہو؟ مگر یہ روشن تھا، بے حد روشن۔ شاید یہ موت نہیں لیکن زندگی کی ڈور سے پھسلتی کوئی حقیقت ہو، موت نہیں لیکن کچھ اس کے بہت قریب، کچھ آسیب زدہ جو صرف خطا کاروں کو نظر آتا ہو۔ لیکن اس کا گناہ کیا تھا؟ وہ ایک گنہگار تھا، سب ہوتے ہیں، لیکن اس مکافات کی وجہ کہ یہ کوئی صلہ تھا یا کچھ اور، کچھ بدتر؟ وہ اپنی دور جاتی گہری سوچ میں بھٹکتا جب اس دروازے تک پہنچا جو اس کی منزل ہو کر بھی نہیں تھا، تو اس نے ٹھنڈے ہاتھوں سے نوب گھمایا۔ اس کا سب سنیلا اندھیرے میں پھیلا آرٹ اسٹوڈیو جو اب آٹومیٹک لائٹس میں جگمگا رہا تھا، ڈھیروں کینوس، دیواروں پر، میزوں پر، الماریوں پر بنی تصاویر، سب سے بڑھ کر فرینچ ڈورز پر بنا ہیلسٹیٹ آسٹریا کا منظر، ایسا شاہکار جو اس نے اور مروہ نے مل کر بنایا تھا۔ ان دونوں نے بچپن میں کسی ٹریول ولاگ سے متاثر ہوتے وہاں جانے کے منصوبے بنائے تھے۔ ایک دن مروہ اور مومن نے مل کر اتنے پیسے جمع کرنے تھے کہ ابا کی مدد کے بغیر وہ دونوں بہن بھائی وہاں 1 سال گزاریں گے، اس جنت میں۔ ادھورے خوابوں کے بارے میں کہنے والے سچ کہتے ہیں، ادھورے ہونے سے پہلے خوبصورت اور ادھورے رہ جانے پر بدصورت ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کی ہنسی کانوں میں گونجتی وہ سن سکتا تھا، ایک بے فکر لڑکی اور اس کا بے فکر بڑا بھائی۔ مومن نے آنکھیں میچتے چہرہ پھیر لیا۔ یہ ان بہن بھائی کا آرٹ اسٹوڈیو تھا، اب صرف مومن کا۔ ایک کربناک خیال، اس کی جائے امان، ایک ایسی جگہ جو اسے ہر برے وقت میں اپنی جانب لاشعوری طور پر کھینچ لاتی تھی۔ یہاں سے اس کی پرسکون راتیں منسوب تھیں اور ہر ہولناک سحر۔ کیا اندھیرے میں صرف اس جیسے لوگ ہی سکون پاتے ہیں اور روشنی میں اس جیسے ہی تکلیف کی حدود کو چھوتے ہیں؟ مومن ابرار نے سالوں سے دعاؤں میں معافی کے سوا کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ شکووں سے ڈرتا تھا، کہیں ایک شکوہ اور خدا اسے اپنی عدالت میں بلا کھڑا کرے اور اسے اپنی ماں اور بہن کے لیے جواب دہ ہونا پڑے۔ اس نے اپنی کانپتی انگلیوں سے سیاہ پینٹ کا بڑا کین اٹھایا اور سب سے قریبی بڑے سائز کے خالی کینوس پر انڈیل دیا۔ اس کے چھینٹے دوسری تصاویر پر پڑے، لیکن وہ بے پرواہ ایک کے بعد ایک کین اٹھا کر کینوس پر پھینکتا گیا، یہاں تک کہ وہ پورا سیاہی میں نہا گیا۔ پھر اس نے اپنا پلیٹ اٹھایا، اپنا سرخ رنگ لیے، پیلیٹ کے چاقو پکڑے اور اپنے بڑے برشز وہ اپنے خواب کو ذہن میں کہیں پیچھے دھکیلتا مہارت سے گہرے کرمزی اسٹروکس بناتا گیا، پھر انہیں سیاہ رنگ سے دباتا گیا۔ رنگوں میں جان ہوتی اور اس وقت مومن ان کی جانیں آزاد کر رہا تھا۔ وہ سیڑھی پکڑ کر اس پر کھڑا ہوا، دیوار کے ایک کونے سے دوسرے تک جاتے کینوس کو ہر کونے سے رنگوں اور اپنے ذہن کے سیاہ تصویر سے بھرتا گیا۔ وہ ایسا کرتا رہا اتنی دیر کے لیے کہ لگنے میں 10 منٹ لگتے تھے، اس سے کہیں زیادہ۔ صبح کی روشنی ہالسٹاڈ کے شیشے کے منظر سے جھلکتی اندر آئی، وہ اس کے پینٹ لگے رخسار اور آئیبرو پر پڑتی، گہرے سانس بھرتے مصور کی اندھیر رات میں اجالا کرتی گئی۔ جب تک وہ سیڑھی کو ایک طرف دھکیلتا اس پر سے اترا، جان جسم کو چھوڑ گئی تھی۔ وہ بمشکل ایک جگہ کھڑا رہا، تھکان زدہ۔ کاش اس رات مروہ نہیں وہ گرا ہوتا، کاش اس آگ میں ایمان نہیں وہ زخمی ہوتا۔ اس نے جیب سے انہیلر نکال کر ایک گہرا سانس بھرا اور ہاتھ نیچے گرا دیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، خمار زدہ آنکھیں کینوس پر وہیں سرخ اتارنے والی تھیں جو ابھی اس پر زیبائش چھوڑ گیا تھا۔ یہ اس نے کیا بنا ڈالا تھا؟ مومن نے سر نفی میں لایا، اپنے ہنر کی نفی میں، اور ایک لڑکھڑاتا قدم پیچھے لیا۔ وہ ایک ایزل سے ٹکراتا اور پیچھے ہوا۔ کیوں بنائے گا وہ وحشت کا یہ گیت؟
11 जनवरी 4:27 PM, सुहीर कैफ़े। और फिर उसने कॉल काट दी। मलाइका ने 10वीं मरतबा इर्तिज़ा के बारे में अपनी शौक की कैफियत का इजहार किया। हमज़ा का बस चलता तो उन दोनों को शादी का मशवरा दे देता, लेकिन उसे अपनी खुद की शादी के अरमान प्यारे थे। मलाइका से पिटना नहीं चाहता था। वो दिखती नहीं थी, लेकिन उसका हाथ हथौड़े जैसा था। कितना बुरा है वो। उसे अपने दोस्त की उस कज़न का क्या नाम था, मिराल, हाँ, उससे शादी करके तुम्हारे पीछे छोड़ देना चाहिए। हमज़ा सुहीर की सुर्ख मेज़ों में से एक पर बैठा, मेज़ की सतह पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए बोरियत से गोया हुआ, ताकि वो हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे और मैं बैठी जलती रहूं। मलाइका ने हाथ बुलंद करते कहा तो हमज़ा का तो मुंह ही खुल गया। क्या ये इज़हार मोहब्बत का वक्त था? रिकॉर्डर कहाँ है भाई? वो इतनी आसानी से मेरी किताब से आगे नहीं बढ़ सकता। उसने मुझसे वादा किया था। ओह, मसला अभी भी उस किताब का था। हमज़ा ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हारी उस किताब का कोई नाम भी है? उसने खुद पर दिलचस्प रहने के लिए जबर किया। वो किसी से भी बेतवज्जो गुफ्तगू करता था, ना बदले में कबूल करता था। है ना? मलाइका ने ऐलान किया। क्या है? हमज़ा ने जमाई रोकी। मुझे नहीं पता। मलाइका फट पड़ी। अब मैं किताब का नाम भी सोचूं? उफ़ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में कोई भी काम आसान हो सकता है? वो अपनी कुर्सी को उसकी पिछली टांगों पर खड़ा किए उस पर झूल रही थी। आई बड़ी खतरों की खिलाड़ी। ट्रेजिक कहानी है? हमज़ा ने दिलचस्प रहने की आखिरी कोशिश करते पूछा। जवाब देने की जगह मलाइका बोली, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? हमज़ा की मेज़ पर चलती उंगलियाँ रुकी। चेहरा पूरी तरह गुलाबी सुर्ख पड़ गया, जैसे गाजर हो या स्ट्रॉबेरी। उसने वेटर के आने पर सुकून का सांस लेते अपनी स्पगेटी का प्लेट पकड़ी, उसमें कांटा चलाते मुंह भर लिया। हमज़ा, मैंने सवाल किया है, मलाइका ने संजीदगी से याद दिलाया। हमज़ा ने 3-4 बार लुक़मा लिया, मिर्चों का मज़ा लेते, चेहरे की सुर्खी गायब करते। हमज़ा, मैं लंबी बातें करती हूँ और लोगों के उससे लंबे इंतज़ार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खुद को दोहराना पसंद है। मलाइका ने 2 टोक कहते अपने लैपटॉप की लुट गिरा दी। बेचारा हमज़ा माहिरा के लिए कपकेक्स लेने आया था। अपनी 4 साला कज़न का नाम लिया। तुम इतने नेक हो ना, वो मीठा खाती है। मलाइका ने दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिका दी। आखिर हमज़ा अपनी फासले पर रखी कुर्सी छोड़कर यहाँ किस खुशी में आ बैठा था। और बनो रिश्ते वाली फुप्पो, तुम्हें हर इंसान के हर रिश्तेदार के बारे में हर बात मालूम होती है। उसने बात गोल की। मुझे तुम्हारे शर्माने की वजह मालूम करनी है। मलाइका नहीं, ईमान लग रही थी, संजीदा, गंभीर, मुश्किल गुफ्तगू के लिए तैयार। देखो हमज़ा, मैं मानती हूँ मैं साल में 2 दफ़ा तुमसे मिल लेती हूँ या कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लग जाती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा अपनी किताबों के मसले सुनाना या अपने बेहुदा कज़न की बेहुदा हरकतों के दुखड़े रोना तुम्हारे नज़दीक हम दोनों का स्टेटस बदल नहीं देते। हमज़ा, जो दुनिया माफिया से तहलील हो जाना चाहता था या ज़मीन को खुद को निगलने के इंतज़ार में था, एकदम सामने बैठी लिखारी को अचंभे से देखने लगा। हमारा स्टेटस? उसने ठोड़ी ढलका दी, पलकें तिरछी की। हम दोस्त नहीं हैं हमज़ा। मलाइका लैपटॉप लूट उठाते मसरूफ़ हो गई। हमज़ा ने हंसी दबाई। ठीक है, फिर ऐसे सही मलाइका बीबी। शायद मुझे तुमसे यकतरफ़ा मोहब्बत है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात दिलेरी से ज़्यादा लताफत लिए थी। तुम इसके लिए इर्तिज़ा से ज़्यादा ही डरते हो। उसका जवाब ठग से कीपैड पर रखती उंगली के साथ आया। तो तुम मानती हो वो आदमी एक जेलस, बदमिजाज, पोजेसिव? बात मत बदलो हमज़ा। मलाइका की बोर संजीदगी अब के उसको तपाने लगी थी। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए जज्बात नहीं रखते। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम असल में यहाँ किसके पीछे आए हो। हमज़ा का चेहरा फिर से दहकने लगा। क्या मैं एक कैफ़े में अपनी पुरानी दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? हम दोस्त नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मोमिन को ये बात रिकॉर्ड करके सुनाऊं? तुमने बेवफाई के इल्ज़ाम पर रोने लग जाना है। जो जी में आए करो, हमज़ा ने जलकर कहा। तुम्हारी प्लेटोनिक बीवी तुम्हें छोड़ जाएगी, मलाइका ने तंग किया। उसकी हिम्मत नहीं। ये साथ ज़िंदगी नहीं, मौत के बाद तक का है। वो बंदा मुझे छोड़कर दिखाए, टुकड़े कर दूंगा। हमज़ा ने एक हैंडसम कसाई की तरह हाथ में छुरी लिए हुए हवा में हिलाई, जैसे बोटियां कर रहा हो। वो मेरी बहन के पीछे तुम्हें कब का छोड़ गया है। मलाइका खिलखिलाई, फिर एकदम उसकी हंसी मर गई। इन दोनों को हुआ क्या है? मोमिन और ईमान को? मोहब्बत या नफ़रत? 50-50 चांस है अगले दिन रुखसती हो या जनाजा उठे। 75% चांसेस जनाजे के हैं। मलाइका ने थोड़ी तले हथेली जमा दी। मेरा वोट मोमिन के साथ है। हमज़ा ने मान से कहा। कि वो ईमान को कत्ल कर देगा? मलाइका के आईब्रो उठे। कि ईमान मुझे बेवा कर देगी। हमज़ा ने अफसोस से सर झुका दिया। बेवा नहीं, रंडवा। तुम शौहर नहीं थे?
ملائکہ نے مذکر مونس درست کیا۔ مون پر منحصر ہے، آج کل جسے جیسا احساس ہو وہ اس کے حساب سے جنس بدل لیتا ہے۔ حمزہ نے جیسے نئی معلومات دی مصنوعی معصومیت سے۔ صحیح کہہ رہے ہو، ارتضیٰ کی حرکتیں میرے اندر کی نفسیاتی بھٹے کو جگا دیتی ہیں، ملائکہ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اور ایمان کی بھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، گال پھلائے، خود کو تیار کیا۔ او نہیں، حمزہ کی آنکھیں پھیلی، اب یہ شروع۔ یہ بڑے بہن بھائی خود کو سمجھتے کیا ہے؟ ملائکہ فرسٹریشن کا مجسمہ تھی۔ میری ایک خواہش تھی، اللہ تعالیٰ مجھے ایک پیاری سی بہن چاہیے۔ میں دعا میں تفصیلات دینا بھول گئی کہ مجھ سے چھوٹی ہو اور اندر سے بھی پیاری ہو، صرف شکل کی اچھی نہ ہو۔ اس نے اپنی فش ٹیل کھینچی، بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ یہ سارے بڑے بہن بھائی نفسیاتی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ ایمبیشیس۔ ان کو دنیا پر خود کو ثابت کرنے کا جنون طاری رہتا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے منہ بولے فرشتے۔ صرف میں یا میرے جیسے مظلوم چھوٹے بہن بھائی ان کی کڑوی حقیقت جانتے ہیں۔ اس نے کھسیانی نظریں اٹھائیں۔ مطلب مجھے کوئی نارمل بہن نہیں مل سکتی تھی؟ حمزہ خاموش رہا، ساری بے مقصد باتیں سننے والا۔ ملائکہ کا بوجھ اتارنا تھا اور حمزہ دوست تھا، سننے کو تیار۔ وہ کوئی فارغ نہیں تھا کہ ہر کسی کا مفت تھراپسٹ بنتا پھرے۔ اس کے باوجود وہ خاموشی سے سن لیتا تھا کیونکہ وہ اپنوں کی پرواہ کرتا تھا۔ مگر جیسے حمزہ اپنوں کی پرواہ کرتا تھا ویسے کوئی اور اس کی کرتا تھا؟ ایمان ایک آگ میں مرتے مرتے بچی ہے، ملائکہ نے سلسلہ اضطراب جاری رکھا۔ اس پر ایک قتل کا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے بزنس میں ساتھیوں سے زیادہ حریف ہیں اور اس کا کوئی دوست تک نہیں۔ اپنی دو نئی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ایک بیسمنٹ میں کھڑی ایمان کو ایک دم اچھو لگ گیا۔ کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے ذہن سے خیال گزرا تھا، اور وہ ذلیل لکس اسٹائل ایوارڈز کے لیے نامینیشن کی خواہشمند بنی اتنے دنوں سے اداکاری کر رہی ہے۔ اب تک پتہ نہیں کون سی ایول لیئر میں بیٹھے اس نے اپنے دشمنوں کے ناموں اور تصویروں پر سرخ کانٹے مار دیے ہوں گے۔ اس کا اندازہ جتنا درست تھا اس کے اندر کے لکھاری کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ مجھے لاہور سے نفرت ہے۔ حمزہ نے گلا کھنکارا۔ ساری باتیں ایک طرف، میرے شہر کے بارے میں نامناسب اظہار خیال ایک طرف۔ حمزہ نے آئیبرو ٹیڑھا کیا۔ تمہارا شہر؟ تم یہاں پیدا تھوڑی ہی ہوئے ہو۔ ملائکہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ میں روس میں ہوا تھا، لیکن پلا بڑا میں یہاں ہوں، یہ میرا اصل گھر ہے۔ حمزہ نے آپس میں انگلیاں باہم پھنسائیں۔ ملائکہ نے اس سے نگاہیں ملائیں۔ میں یہاں سے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ ایک تیسری آواز آئی، فیری لائٹس اور ملائکہ کے فون بیگ کے اسٹریپ سے کرسی کے ساتھ بندھے لڑکے کی تھی، تو وہ بھی اپنی بہن کی بہن اپنے شاہکار پہ مسکرائی۔ جانے دیں، حمزہ نے بے فکر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ملائکہ نے لیپ ٹاپ کے پیڈ پر انگلیاں چلائیں۔ لکھنے نہیں، مزے کے لیے عادتاً۔ پولیس؟ وہ لڑکا بولا۔ اس کی خیر ہے، یاد ہے نا ہم امیر لوگ ہیں، حمزہ نے بلا ضرورت کہا۔ صرف وہ اکیلا جانتا تھا کہ حقیقت میں اس کے چاچو نے اس کی کھال اتار لینی تھی اگر انہیں اس کے کارناموں کا علم ہوتا۔ خبیث احتشام کے سنجیدہ دھمکاتے لہجے میں حمزہ کو کانوں میں سنائی دیا۔ چھوڑ دیتے ہیں، ملائکہ نے کہا۔ ساتھ ہی فون پکڑتے کسی کی کال اٹھائی۔ حمزہ ٹہلتا ہوا لڑکے تک گیا۔ اس نے اسے کان سے پکڑ رکھا تھا، اسٹریپس اتارنے میں مشغول۔ ایک دو دفعہ اس کے منہ پر غلطی سے ایک آدھ تھپڑ مار دیا۔ وہ سنجیدہ تھا جب اس نے پبلک پروپوزل سے اپنی چڑ کا اظہار کیا تھا، اور شاید مایوس بھی۔ ابھی اس وقت کیوں؟ اسے نہیں معلوم تھا کس سے، کون جانے۔ تو میں یہ جگہ خالی کروں؟ ملائکہ کے ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، فون کان سے لگا تھا، جس ہاتھ میں تھام رکھا تھا وہ سب گرفت سے سفید پڑ رہا تھا۔ حمزہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹے کٹے بالوں، قدرے پھیکی زرد رنگت، نیلی شرٹ اور ٹھیک ایبرو والے لڑکے کو وہاں سے نکال رہا تھا۔ اس نے اس جاتے ہوئے کو بھی سر پر 3 بار چپت لگائی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بے نیازی سے مڑا تھا، سر لگانے میں مگن۔ ملائکہ کا چہرہ سرخ بھبوکا تھا۔ میری بہن نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جگہ خالی کی جائے، وہ یہاں چند خاص لوگوں کو لا رہی ہے۔ لفظ خاص پر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں واوین کی شکل میں موڑیں۔ اچھا چلو چلتے ہیں، KFC پر ویسے بھی نئی ڈیل آئی ہے، حمزہ نے بات انا پر لیے بنا کہا۔ مست ملنگ نہ ہو تو اسے یہاں آنے دو، مجھے معلوم تو ایسے کون سے خاص لوگ ہیں جنہیں وہ مجھ سے زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ ملائکہ کی برہمی میں اتنا مان تھا کہ حمزہ اورنگزیب کے لبوں سے ایک تلخ مسکراہٹ چھوٹ گئی، مومن جیسی، ایمان کے ہاتھوں زخمی ہر شخص جیسی۔ کون رہ گیا تھا جسے اس نے گھاؤ نہ دیا ہو؟ ملائکہ کی نگاہ آخرکار حمزہ کے چہرے پر گئی۔ اس نے پلکیں ترچھی کی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ہولے سے سوال کیا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا جس کے سنہری بھورے بال ہمیشہ جیسے بے فکر اسٹائلش حلیے میں تھے، جس کی ناک اور بائیں رخسار زخمی تھا اور مسکراہٹ میں ایک ویران کڑواہٹ، محض اتنا بولا، تم غلط لوگوں سے توقعات رکھتی ہو ملائکہ، اور میں اپنے دوستوں کو ڈوبتے دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے بچاؤ۔
7 जनवरी रात 2 बजे। मकाम था अबरार मंजिल। किरदार थी ईमान जावेद। वो अपने मखमली पर्दों, कांसी सफ़ेद दीवारों, रेशमी किंग साइज बेड वाले कमरे में थी। बेड क्राउन के साथ कमर लगाए, घुटना ऊपर मोड़े, उस पर कलाई रखे, हथेली पर एक सुर्ख पेन से सुर्ख करने की कोशिश में। इस हथेली पर जिसमें शाम को किसी ने अदावत निभाते चेहरा घोंप देना था। थोड़ा खून बहा, लेकिन चेहरे के बर्फ तासुरात में फ़र्क नहीं आया। वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन अभी तक तो लाचार थी। सोने की कोशिश करते हैं। वो मुंह बसोरती औंधी होकर लेट गई, कंबल ऊपर तक लिया, ठंड और लेवेंडर की महक में खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। उसे लेवेंडर जहर लगते थे, पुरानी ईमान और उसका ख़राब टेस्ट। वो उठ बैठी। अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने दांत भींचे, फर्श पर सहज सहज कदम धरे, वार्डरोब के सामने आकर उसके पट वाह किए। तुम्हारे अंदर से अगर नार्निया की दुनिया ना निकली तो खुदा की कसम मलाइका के कहने पर एक और किताब नहीं पढ़ूंगी। ईमान ने बेजान वार्डरोब को धमकाया। गुस्सेले अंदाज में कपड़े ऊपर नीचे करते, दराजे खोलते, हील्स और स्लीपर्स आगे पीछे फेंकते वो सियाह लकड़ी के वार्डरोब को अच्छी तरह हिरासा कर रही थी। कुछ नहीं था वहाँ सिवाय ज़रूरत से ज़्यादा महंगे कपड़े, जूते और ज़रूरत से कम शॉल्स के। वो निकल आई और सिंगार मेज़ के आईने में दिखते अपने अक्स से ख़तरनाक निगाहें मिलाईं। बिखरे सियाह बाल जिन्हें ब्रश फेरने की शदीद ज़रूरत थी, सियाह नाइट गाउन और ट्राउज़र, पागल आंखें और खुश्क होंठों के बीच से चमकते भिंचे दांत। इस मेज़ पर सिवाय परफ्यूम, मेकअप प्रोडक्ट्स, उसके महबूब कांसी लिप ग्लॉस, अंगूठियों और ब्रेसलेट्स के कुछ नहीं था। उसने अपने डेस्क की जानिब सोचते लंबे कदम लिए। तुम में कुछ ना हुआ तो तोड़ डालूंगी, अभी बता रही हूँ, उसे घूरते हुए धमकाया। फिर वो एक एक करके खाली डिज़ाइंस खंगालने लगी, खाली डायरीज खंगालने लगी। बीच में से जैब का दिया सिया लिफाफा निकला, जिसे उसने एक हाथ में पकड़ लिया और खोज जारी रखी। उसकी पसंदीदा सफ़ेद ज़ख्मी दिल वाली सिया डायरी थोड़ी मशकूक दिखती थी। उसने उसको खोलकर कागज़ पलटाए, खाली। उसने निचले लब पर ज़बान फेरते किसी बेताब इंसान की तरह आखिरी कोशिश की। डायरी के हर सफ़े को गौर से जांचा। ज़िंदगी के 15 मिनट ज़ाया करने के बाद उसे मालूम हुआ कि डायरी के कवर पर उसने एक छोटा सा पिन कोड सुर्ख पेन से लिखा हुआ था, अमूमन अपने हादसे से पहले। मेज़ पर हाथ फेरते उसने गुस्सीली चीख दबाई, डायरी पकड़ी और एकदम रोशन हो जाने वाली बदतमीज़ लाइट्स की हमराही में गहरी राहदारी में घुस गई। उसे रात से कभी याद नहीं होने थे इस घर में निशानियां छोड़ने का इरादा करते वो बरहना पैरों के साथ चलती गई। डायरी और जेब का लिफाफा पकड़े गुलाबी रंग और भयानक डायनों की टंगी पेंटिंग वाले कमरे के आगे रुककर उसने गहरा सांस लिया। ऊपर नीचे हाथ मारा, फिर अकल इस्तेमाल करते पेंटिंग को अपनी जगह से ऊपर को घुमाया और पीछे लगे कोड मांगते चुकोर खाने को देखा। 0318199 बड़बड़ाते हुए बटन दबाया और दरवाजे के खुल जाने पर नॉब पे हाथ रखा। अंदर भी शायद बाहर की तरह सफाई ना होने की बदबू हो, लेकिन अंदर तो वो जैसे टॉनी स्टार्क के लैब में घुस आई थी। बस फ्राइडे के हेलो मिस्टर स्टार्क की कमी रह गई थी। मिसेस स्टार्क, ईमान ने गला खंगारते सोचा। उसकी आंखों ने सबसे पहले 3 चमकती स्क्रीन्स को देखा और फिर स्मार्ट टीवी को, फिर बिस्तर को, फिर मिनी फ्रिज को। डायरी फर्श पे गिराते आंखें दोनों हाथों से मसली, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही थी। मुंह पर थप्पड़ मारा, नहीं, ये सब असली था। वो आगे कदम रखने लगी थी, लेकिन ज़मीन पर फैले 8 फीट के नक्शे और खड़े होने वाले छोटे स्टूल के आगे रुक गई। वो उस पर खड़ी हुई और पूरी तरह वाह होती आंखों के साथ सुर्ख धागों से जुड़ी तस्वीर देखने लगी। वाह, अच्छा है ना? उसके बाएं जानिब से नमूदार होती पुरानी ईमान ने नई वाली की जान निकाल दी। व्हाट द? ईमान ने 2-3 नशाइस्ता अल्फाज लबों से खारिज किए। तुम वाकई बदल गई हो। पुरानी ईमान एक आज रंग कामदार जोड़े हाथ में हीरे की कीमती ब्रेसलेट, सफ़ेद रंग नाखूनों और हल्के मेकअप में खूबसूरत लगते चेहरे के साथ खड़ी थी, बिल्कुल उस तस्वीर की तरह जो मिर्ज़ा ने बदतमीज़ी से ईमान के चेहरे के सामने लहराई थी।